یہ بچوں کے لیے ہم جو ہے آگے بھی ان کو کچھ پروگرام کریں گے. یہ بچوں کو اسکالرشپ دیں گے, ان کے ایجوکیشن میں ہیلپ کریں گے. اگر وہ بنگلور میں ہمارے انسٹیٹیوشنس میں پی جی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی ہیلپ کریں گے. ایسے پروگرام ہونے سے کیا ہوتا ہے, قوم ایک جگہ جڑتی ہے. ہر جگہ جو سوشل ورکرز ہیں, ہمارے ڈی ایس ایف کی ٹیم ہے, نوجوان کی ٹیم ہے, اور ہمارے پرانے جو ابا کے ساتھ کے لوگ تھے وہ ہیں. یہ سب ایک عید کا ماحول بنتا ہے یہاں, اور سب لوگ جو ہے جڑتے ہیں اور جو ہے اپنے خیالات کا ظاہر کرتے ہیں, اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں. اس میں ایک نیا آئیڈیا ملتا ہے, اور جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو ایک جوش پیدا ہوتا ہے ان کے دل میں, اور جو ہے کام کرنے کی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ پروگرام کرنے سے فائدہ کیا ہے, تو اتنے نوجوان بچے ہم دکھیں گے ماشاءاللہ. کولار میں اب آپ دیکھیں حال ہی میں ہمارا رزلٹ آیا ہے, بی اے میں پورے لڑکے پاس, دوسرے کورس میں 96% رزلٹ آیا ہے QC میں, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈگری میں بھی بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. ایک بچی تو 95% لے کے پاس کی ہے. اب وہ بچی سے بات کرنا پڑے گا کہ جو اتنے تکلیف کے بعد ایسے ماحول میں رکھے, گھروں میں غربت رکھے, اس کے باوجود تم نے 95% کیسے لیا, آگے کیا پڑھنا چاہتی ہے. تو یہ خدمت کا ایک ہم کو موقع ملتا ہے. اور جنرلی ہمارے قوم جو عالمین اداروں میں پڑھتی ہے وہ غریب طبقے کے ہوتے ہیں, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں. اور یہاں سے ایسے مارکس لے کے نکلنا اور آگے ترقی کرنا, گورنمنٹ جابز میں جانا, اور پھر انہوں انٹرن قوم کی خدمت کرنا. 50 سال سے ادارہ چل رہا ہے, یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ کام کے لیے ہم کو چن لیا ہے, اور ایک اچھی ٹیم ابا بنا کے گئے ہیں. وہ پرانے سال جو ان کا گڈ ول مجھے ملتا ہے, تو ہمیں یہ کام جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا, پی جی کا کیا انتظام؟ علمین میں پوسٹ گریجویشن, علمین بنگلور میں پوسٹ گریجویشن کورسز ہیں, جیسے کہ MBA ہے, MSc کمپیوٹر سائنس, M.Com, MSc, MA, یہ ہمارے پوسٹ گریجویشن کورسز ہیں. اگر بچے جی فارمیسی میں ہے, M فارما ہے وغیرہ, اور جو بھی بچے یہ کورسوں میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو مدد کریں گے. علمین اسکالرشپ ٹرسٹ کے نام سے ایک بڑا اچھا اسکالرشپ موومنٹ ہم چلا رہے ہیں بنگلور میں, جسے پورے سب بچوں کو مدد کرتے ہیں, علمین کے نہیں, علمین کے باہر زیادہ بچے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ بچوں کو بھی ہیلپ کریں گے. رہنے کے لیے بھی انتظام ہے, ہاسٹلس بھی ہیں. تو یہ جو بچے جن میں اپ ڈاؤن بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. جو B.Ed پڑھنا چاہ رہے ہیں, جو بچے BA کرنے کے بعد B.Ed پڑھتے ہیں, B.Ed پڑھنے کے بعد گورنمنٹ کے ٹیچرس کا پوسٹ ملتا ہے, یہ بھی ایک اچھی لائن ہے. تو اس لیے چیزوں میں ہم بچوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سر, جیسا علامین جو ہے اردو ادب کے نصاب سے کافی آگے ہے سر, تو اس طرح نظام اردو ادب کے لیے آپ کا کیا انتظام ہے؟ دیکھو, بہت کم ادارے بچ گئے ہیں جو مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں اردو جو ہے ابھی زندہ ہے. نہیں تو دوسرے جو اکثر جو ہمارے بچے جو دوسرے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں وہاں اردو لینے کا سوال ہی نہیں کرا. تو ہمارے جو ادارے ہیں خصوصاً علمین, یہ لوگ ہیں جہاں یہ اردو کا ایک مرکز بنانا ہے اور اردو کو جو ترقی دینا ہے. تو ہمارا ذخیرہ جو ہے پورا اردو میں ہی ہے. تو یہ جو ہے انشاءاللہ ایسے پروگرام سے اردو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, پروموٹ کریں گے, اور جو ہے جو بھی ہمارے طرف سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ڈیولپ کریں گے. آج کا کیا مقصد ہے سر؟ آپ کا مقصد جو ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ سارے کولار کے نوجوان بچے جو تعلیم یافتہ ہیں اور جو انٹرسٹ ہیں اردو لینگویج میں, اور جو اچھا پڑھ رہے ہیں, دوسری جو پڑھائی میں جو اچھا پڑھ رہے ہیں, ان کو جوڑنا ہے, ان کا ایک ٹیسٹ لینا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کو اور مدد کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے. سر, آپ کے والد محترم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے اونچے خیالات, وسیع پیمانے پر ان کا جو کام کرنے کا انداز تھا, شاید آپ بھی ان کی نشست پر چلنے کی کوشش کریں گے. کیا آپ کے اعضاء میں سے ہوں؟ بالکل, والد صاحب بہت زیادہ کام کیے ماشاء اللہ. صرف ایجوکیشن لائن میں نہیں کیے, وہ اکنامک اپلفٹمنٹ کے لیے کیے, اور ہاسپٹلس قائم کیے ہیلتھ کے لیے, یہ سب کیے. لیکن میں جو ہے صرف ایجوکیشن تک محدود ہوں, یہی میرا مقصد ہے. اور ہر ادارے جو ہمارے قائم ہیں, بیدر میں ہو, گلبرگہ میں ہو, اور دوسرے جو ڈسٹرکٹس میں جیسا سرینواس پور, ارسیکرے, تپتور, چکمنگلور, ہاسن اور ستلیش پور, ایسے ہر انسٹیٹیوشن ہم وزٹ کر رہے ہیں, اور پھر سے وہ انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر امپروو کر رہے ہیں, لیبز امپروو کر رہے ہیں. تو پھر جو وہ ایک موومنٹ شروع ہوا ہے کہ ہر ادارے کو, صرف ہمارے سوسائٹی نہیں, بنگلور میں جو مین برانچ ہے, ہیڈ آفس ہے, صرف وہ تو انشاءاللہ بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئی ہے اور ترقی میں ہے.
اس کے علاوہ جو اطراف جو بنگلور کے اطراف دوسرے ڈسٹرکٹس میں جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو بھی ایک اسٹڈی کرنا ہے. انشاءاللہ 6 مہینے گزریں گے, 6 منتھس میں وہ انسٹیٹیوشنس بھی ایک لیول پہ آ جائیں گے. اس کے بعد آگے جو اللہ کی مرضی ہوگی. کتنے برانچز ہیں؟ پورے ملا کے 150 سے زیادہ عالمین کے انسٹیٹیوشنس ہیں, 150 اینڈ مور انسٹیٹیوشنس قائم ہوئے ہیں. اس میں جو ہے اب ماشاءاللہ عالمین موومنٹ میں غوثیہ بھی آتی ہے جس کا میں سیکریٹری ہوں. ڈاکٹر احمد شریف سراج جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں, حاجی نبی شریف کے ساتھ مل کے آباد جو قائم کیے تھے. اس میں ITI, پالی ٹیکنک, 2 انجینئرنگ کالج اور ایک PUC کالج ہے, تو وہ غوثیہ میں ہے. دوسرا عالمین کے ہیں. اور عالمین ریسیڈنٹ اسکول ہسکوٹے میں جو عالمین ریسیڈینشیل اسکول ہے ہماری, اس میں جو ہے اسکول ہے. PUC کالج عرفان رضا PUC کالج کرے, PUC کالج بھی ہے. تو اور فٹ بال بھی وہاں عالمین جو ہے بنگلور مسلم اسپورٹس کلب کو ٹیک اوور کیا ہے, تو فٹ بال کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ قوم میں فٹ بال کا شوق پھر سے, اسپورٹس کا شوق پھر سے آئے. تو یہ سب کام ہمارے چل رہے ہیں. تو شکریہ سر, آپ نے صدائے اردو نیوز بنگلور کے لیے آپ نے جو ہے عالمین اور آج کے پروگرام اور اس متعلق جو ہے تعلیمی ترقی کے حصول میں آپ نے کافی انمول باتیں بتائی ہیں. شکریہ سر. جزاک اللہ. السلام علیکم. جو بچے ونر تھے ان سے انٹرویو کر دو, تمہارے آگے پڑھے کیا کرنا چاہ رہی, کیا بنگلور میں اچھے ہمارے عالمین میں PG کرنا چاہتے ہیں, یا کون سے انسٹیٹیوشن میں پوسٹ گریجویشن کرنا چاہیے یا گریجویشن, یا فی الحال تمہارے پڑھے ہوئے کیا اتنا تکلیف ہے, کیا بھی مدد دینا. ایسے بچے جو میریٹوریس تھی کون سے بھی کالج میں رہتے, جیسا میں بولے ہمارے بچے, ہمارے قوم کے بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہے, ان کو ہمیں اچھا سنبھالنا. تو وہ یہ جو ہے فنکشن جو کری اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں قابل بچے کون سے بنتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو ہیلپ کریں. یہ مقصد ہمارا سوچ بس وسیع ہے. خالی عالمین ہوتی عالمین موومنٹ ہے, عالمین کو ہر مسلمان بچہ ہمارے موومنٹ میں شامل ہے, تو اس سے ہمیں دیکھتے ہیں برابر یہ نظریہ ہمارا. جو بھی بچے ہیں سب ہمارے, باہر کے کالج ہمارا کالج کا بچہ ہمارا ہے, باہر کا بچہ ہے, باہر کا کالج کا بچہ ہمارا, ہمارا کالج بچہ ہمارا. جو اچھا پڑھنے والا بچہ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہے, جو اگر غریب ہے تو اس کی مدد کرنا, اگر اچھا پڑھنا چاہ رہا ہے اسے اسکالرشپ دینا, ایسا ہم کریں گے. یہ ہمارا اچھا ہے. بالکل ایک ایک بچہ اس میں سے IAS نکل رہا, IPS نکل رہا, ایک اچھا علاج بن رہا, اچھا ڈاکٹر بن رہا, تو میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں. یہ نظریے سے نکل رہا. ٹھیک ہے, تو اب شروع کریں گے. اس میں پروگرام شروع کریں گے.